ایک دفعہ کا ذکر ہے، یہاں سے بہت دور ایک خوبصورت لڑکی رہتی تھی جس کا نام تھا کیرن۔ وہ ایک چھوٹے سے گھر میں اپنی امی کے ساتھ رہتی تھی اور اپنی امی سے بہت محبت کرتی تھی۔ ایک دن وہ چھت کے چھجے پر اپنی امی کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی اور سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی امی سے پوچھا، امی جان، یہ آسمان پر کیا چیز چمک رہی ہے؟ تو اس کی امی نے جواب دیا، جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ آسمان پر ہمیشہ ستارے بن کر چمکتے رہتے ہیں۔ کچھ دن بعد کیرن کی امی بہت سخت بیمار پڑ گئیں اور کیرن ان کے لیے دوائی لینے شہر کی طرف روانہ ہوئی۔ جب وہ شہر جا رہی تھی تو راستے میں اسے ایک خوبصورت لال رنگ کے جوتے نظر آئے۔ کیرن ان جوتوں کو لے کر گھر آ گئی اور اس نے اپنی امی کو ان جوتوں کے بارے میں بتایا تو اس کی امی فوراً پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں، کیرن بیٹا، یہ جوتے تمہارے نہیں ہیں، انہیں جہاں سے لے کر آئی ہو وہاں چھوڑ آؤ۔ تو کیرن نے جواب دیا، امی جان، یہ جوتے اگر کسی کے ہوتے تو وہ انہیں پارک میں کیوں چھوڑتا؟ یہ جوتے مجھے بہت پسند ہیں، یہ جوتے میں واپس نہیں رکھ کر آؤں گی۔ تو کیرن کی امی نے کہا، تم مجھ سے وعدہ کرو یہ جوتے تم نہیں پہنو گی۔ کیرن یہ سن کر ناراض ہو گئی، لیکن اس نے وہ جوتے بیڈ کے نیچے رکھ دیے۔ اسی طرح کئی مہینے گزر گئے۔ ایک دن کیرن کھیل کر گھر واپس آئی اور اس نے اپنی امی کو بیڈ پر موجود نہ پایا۔ وہ ادھر ادھر اپنی امی کو ڈھونڈنے لگی۔ اس نے ہر جگہ اپنی امی کو ڈھونڈا، پھر اسے احساس ہوا کہ اس کی امی آسمان پر ستارہ بن گئی ہیں۔ اگلے دن وہ کچھ لوگوں کے ساتھ اپنی امی کی قبر پر گئی اور اس نے وہ لال رنگ کے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ سب لوگ ایک دوسرے کی کانوں میں باتیں کرنے لگے کہ اس لڑکی نے اپنی ماں کے جنازے پر بھی اتنے چمکدار لال جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ وہاں سے ایک اچھے گھر کی بوڑھی عورت گزری۔ وہ وہاں پر آئی اور اسے معلوم ہوا کہ اس ننھی بچی کی والدہ انتقال کر گئی ہیں۔ اس کو بہت افسوس ہوا اور وہ بوڑھی عورت کیرن کے پاس آئی اور کہنے لگی، بیٹا، تم میرے ساتھ چلو، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں ایک اچھی لائف سٹائل دوں گی، میں تمہیں بڑا کروں گی اور تمہیں خوبصورت بناؤں گی۔ وہ بوڑھی عورت کیرن کو اپنے گھر لے آئی۔ اس عورت نے کیرن سے کہا، کیرن بیٹا، یہ جوتے تم نے تب سے پہنے ہوئے ہیں جب تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اب یہ جوتے اتار دو، یہ بہت گندے ہو چکے ہیں۔ کیرن نے انہیں اتارنے سے انکار کیا، لیکن بوڑھی عورت نے کہا کہ میں تمہیں نئے جوتے لے کر دوں گی۔ کیرن انہیں کچرے کے ڈبے میں پھینک آئی۔ ایک دن کیرن اپنے کھلونوں کے ساتھ کمرے میں کھیل رہی تھی تو وہ بوڑھی عورت کیرن کے لیے جوتے لے کر آئی۔ کیرن نے جب وہ جوتے کھولے تو وہ نیلے رنگ کے تھے۔ کیرن نے کہا کہ مجھے یہ جوتے نہیں چاہیے، مجھے اپنے وہی لال رنگ کے جوتے چاہیے، اور وہ ضد کرتی ہوئی بیڈ پر لیٹ گئی۔ ایسے ہی کیرن بڑی ہو گئی اور بڑی ہو کر وہ خوبصورت لڑکی بن گئی، لیکن وہ بہت ضدی تھی۔ بوڑھی عورت جب بھی اس کے لیے کوئی بھی چیز یا تحفہ لے کر آتی تو وہ یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیتی کہ یہ اپنے پاس رکھیں، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اس کی ضد کی وجہ سے بوڑھی عورت بہت پریشان تھی۔ اگر بوڑھی عورت اس کے لیے کوئی بھی کھانا بناتی تو وہ کھانے سے انکار کر دیتی کہ مجھے کچھ اور چاہیے۔ بوڑھی عورت نے اس کے لیے لذیذ کھانا بنایا، لیکن کیرن نے کھانے سے انکار کر دیا۔ بوڑھی عورت نے کہا، کیرن، یہ میں نے بہت پیار سے بنایا ہے، صرف ایک نوالا کھا لو۔ لیکن کیرن نے کہا کہ میں یہ نہیں کھاؤں گی، میرے لیے فرینچ فرائز بنا کر لائیں۔ کیرن کمرے میں جا کر بیٹھ گئی تو بوڑھی عورت اس کے لیے فرینچ فرائز بنا کر لائی۔ تو کیرن نے اپنے نیلے جوتے اتارتے ہوئے کہا کہ میں اب بڑی ہو گئی ہوں، میری ساری چیزیں چھوٹی ہو گئی ہیں، یہ جوتا بھی دیکھیں، اس لیے مجھے نئی چیزیں لا کر دیں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، چلو ہم بازار چلتے ہیں اور تمہارے لیے کچھ چیزیں لیتے ہیں۔ بوڑھی عورت اور کیرن بازار چلے گئے۔ وہاں پر کیرن نے دیکھا کہ لال رنگ کے جوتے ہیں، تو کیرن نے کہا، میں یہی جوتے لوں گی، لیکن بوڑھی عورت نے کہا کہ تم کالے رنگ کے جوتے لوگی کیونکہ یہ تم کہیں بھی پہن سکتی ہو، اگر ہمیں کہیں کسی جنازے پر جانا ہو تب بھی تم یہ کالے جوتے پہن سکتی ہو۔ لیکن کیرن نے ضد کی اور کہا کہ مجھے یہ دونوں جوتے ہی چاہیے، لیکن بوڑھی عورت نے اس کے لیے وہ دونوں جوتے ہی خرید لیے۔ بوڑھی عورت بہت زیادہ تھک چکی تھی
اور بہت پریشان تھی کیرن کی ضد کی وجہ سے۔ ایک دن بوڑھی عورت نے کیرن سے کہا کہ ہمیں ایک جنازے پر جانا ہے اور اس کے لیے تم کالے رنگ کے جوتے پہن لو۔ لیکن کیرن کو لال رنگ کے جوتے پسند تھے۔ اس نے بوڑھی عورت کی بات نہ مانتے ہوئے لال رنگ کے جوتے پہن لیے اور ان کو اپنے لباس کے نیچے چھپا لیا۔ بوڑھی عورت اور کیرن دونوں جنازے پر چلی گئیں۔ جب کیرن وہاں پر پہنچی تو اس کا لباس ہوا کی وجہ سے اوپر ہو گیا اور سب لوگوں نے اس کے لال جوتے دیکھ لیے اور ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کرنے لگے۔ جب بوڑھی عورت کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اس پر بہت غصہ کیا۔ بوڑھی عورت نے کیرن سے کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا تو تم نے دوبارہ یہ جوتے کیوں پہنے؟ کیرن کو بوڑھی عورت ابھی باتیں سنا رہی تھی تو ایک شہزادہ وہاں سے گزرا۔ وہ وہاں پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، یہ جوتے تمہارے کتنے پسند آئے ہیں مجھے، اور تم کتنی خوبصورت ہو۔ تو کیرن نے جواب دیا، شہزادے آپ مجھے سرپرائز کر رہے ہیں، میں بہت خوش ہوئی ہوں کہ آپ نے میری تعریف کی ہے۔ تو شہزادے نے کیرن سے کہا، تم مجھے بہت پسند آئی ہو، میں تمہیں رات کو ڈانس پارٹی میں انوائٹ کرتا ہوں۔ کیرن یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور ڈانس کرنے لگی۔ کچھ دیر ڈانس کرتے کرتے خود بخود کیرن کے جوتے ڈانس کرنے لگے اور ڈانس کرتی کرتی کیرن دور چلی گئی۔ اس شہزادے نے کیرن کا پیچھا کیا لیکن پیچھا کرتے کرتے شہزادہ پیچھے رہ گیا اور کیرن پتہ نہیں ڈانس کرتی کہاں چلی گئی۔ ان جوتوں نے کیرن کو اتنا نچایا کہ رات دن گزر گئے۔ وہ کبھی پہاڑوں میں لے کر جاتے کیرن کو، کبھی دھول مٹی اور جھاڑیوں میں، لیکن وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کیرن نے خود کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن ان جوتوں نے کیرن کو بہت زیادہ نچایا۔ کیرن بہت تھک چکی تھی۔ کیرن خود کو روکنا چاہتی تھی لیکن وہ جوتے نہیں رکے۔ وہ جوتے کیرن سے بھی زیادہ ضدی تھے۔ کیرن ناچتی رہی اور پھر اس نے بعد میں کہا کہ میں آئندہ ضد نہیں کروں گی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ تو پھر وہ جوتے خود بخود کیرن کے پاؤں سے اتر گئے۔ کیرن نیچے گر گئی لیکن وہ جوتے پھر خود ہی ناچتے ناچتے کہیں دور چلے گئے۔ ناچنے کی وجہ سے کیرن کے پاؤں بہت زیادہ دکھنے لگے۔ اس کے پاؤں پر چھالے بن گئے تھے۔ کیرن سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ ایک لکڑی کی مدد سے اٹھی اور چلنے لگی۔ چلتے چلتے کیرن گھر آئی اور اسے گھر کو دیکھ کر بہت رونا آیا۔ وہ بہت روئی اور پھر اس نے اس بوڑھی عورت سے معافی مانگی اور کہا کہ آئندہ میں کبھی ضد نہیں کروں گی، اور بوڑھی عورت کو گلے لگا لیا۔ اس دن کے بعد کیرن نے بالکل ضد کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بوڑھی عورت کو کھانا بنا کر دیتی اور بوڑھی عورت کے ساتھ مل کر کام کرتی۔ ایک دن دروازے پر پھر وہی شہزادہ آیا۔ کیرن اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ شہزادے نے کہا، میں نے تمہارے ڈانس کی تعریف کیا کر دی، تم تو اتنا ناچی کہ غائب ہی ہو گئی اور میں تمہیں ڈھونڈتا رہ گیا۔ پھر وہ دونوں آپس میں ہنسنے لگے اور اسی دن سے کیرن اور اس شہزادی کی پیار کی کہانی شروع ہو گئی۔ شہزادہ